ہم آئے روز اپنے ہی لوگوں کی لاشیں اٹھا کے، اپنے ہی لوگوں کو کاندھوں پہ اٹھا کے پھر بھی اس ملک اور اس مٹی سے وفاداری میں کوئی کمی نہیں دیتے۔ بدقسمتی کے ساتھ بدنام ہمیں ایسے کیا جاتا ہے کہ کوئی بلوچ اس طرح کی کارروائی کر رہا ہے۔ پہلی بات میں ایک واضح کروں آپ کو کہ ہم بلوچ نہ انسانیت دشمن ہیں، نہ ہم کسی مظلوم کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ ہم سچے عاشق رسول مسلمان ہیں، اور میں یہ فخر سے کہتا ہوں الحمدللہ کہ میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں۔ جس کے دور میں انڈسٹری اوپر جا رہی تھی، جس کے دور میں مزدور کے جیب میں پیسہ بھی تھا اور پیٹ میں دونے والے روٹی بھی تھی، جس کے دور میں پناہ گاہیں بن کے یتیموں کو بھی کھانا کھلایا جاتا تھا، جس کے دور میں پاکستان ایک نئے دور کی طرف بڑھ رہا تھا جس کو نیا پاکستان کہا تھا، جو انسان اس ملک کے ساتھ ساتھ باقی دنیا کے مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا تھا، جو کشمیر کا سفیر بنا ہوا تھا، آپ نے اتنے بڑے قداور شخص کو استعمال کرنے کے بجائے اس کو جیل میں ڈال دیا صرف انا کی تسکین کے لیے کہ آپ ایسے محب وطن لوگوں کے ساتھ یہ اشر کریں گے۔ السلام علیکم، میں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ میرے ساتھ موجود ہیں عارف رند، بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں اور جعفر آباد سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے۔ بلوچستان کے جو حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ کل ایک ٹرین کو یرغمال بنایا گیا، اور ابھی جو افسوسناک ہم نے ایک چیز دیکھی، بی بی سی اس کو رپورٹ کرتی ہے کہ کوئٹہ جو ریلوے اسٹیشن ہے وہاں سے جو تابوت ہیں، تقریباً 200 تابوت روانہ کیے جاتے ہیں بولان کی طرف۔ عارف، السلام علیکم، کیسے حالات ہیں بلوچستان کے؟ کیونکہ آپ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں اور بلوچستان کے حالات کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں۔ وعلیکم السلام حسنین بھائی، میں اس وقت اپنے حالات بتانے کے شاید جذبات میں نہ ہوں، لیکن بدقسمتی ہے کہ میں ایک ایسے صوبے سے تعلق رکھتا ہوں جو ایک امیر صوبہ ہے، میرے اس ملک کا امیر بیٹا ہے، تو اس کی طرف جس طرح کا ہمارا حال ہے، ہم آئے روز اپنے ہی لوگوں کی لاشیں اٹھا کے، اپنے ہی لوگوں کو کاندھوں پہ اٹھا کے پھر بھی اس ملک اور اس مٹی سے وفاداری میں کوئی کمی نہیں دیتے۔ بدقسمتی کے ساتھ بدنام ہمیں ایسے کیا جاتا ہے کہ کوئی بلوچ اس طرح کی کارروائی کر رہا ہے۔ پہلی بات میں ایک واضح کروں آپ کو کہ ہم بلوچ نہ انسانیت دشمن ہیں، نہ ہم کسی مظلوم کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ ہم سچے عاشق رسول مسلمان ہیں، اور میں یہ فخر سے کہتا ہوں الحمدللہ کہ میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں۔ دیکھیں، اس کے بعد آپ جب اپنے ملک کے حالات کی طرف توجہ دیں تو آپ کا اس وقت خیبر پختونخوا اور بلوچستان ایک آگ میں جل رہا ہے، اور اس آگ میں میری جیسے نوجوان یہ سمجھتے ہیں ہمیں جلایا جا رہا ہے، ہمیں جان بوجھ کے ایندھن کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم کہاں اپنا رونا روئیں؟ ہم سڑکوں پہ آ کے چیختے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ناانصافی ہو رہی ہے تو ہمیں غدار کہا جاتا ہے۔ ہمارے لوگ مجبور ہو کے جا کے پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں، ہتھیار اٹھاتے ہیں، تو ہم ایسے لوگوں کے کبھی حمایتی نہ تھے، نہ کبھی ہوں گے، وہ بھی دہشت گرد ہیں۔ اب مارنگ جیسی بیٹی آ کے سڑکوں پہ بیٹھ کے اپنے حقوق کی، اپنے لوگوں کی تحفظ کی بات کرتی ہے تو وہ بھی دہشت گرد کہلائی جاتی ہے۔ ہمیں کوئی عدالت نظر نہیں آتا، کوئی انصاف نظر نہیں آتا، کوئی قانون نظر نہیں آتا۔ مرتا کون ہے؟ مرتا اپنا ہی بلوچ ہے۔ میں سندھ سے بھی محبت کرنے والا بلوچ ہوں، میں پنجاب سے بھی محبت کرنے والا بلوچ ہوں، میں کشمیر سے محبت کرنے والا بلوچ ہوں، میں خیبر پختونخوا سے محبت کرنے والا بلوچ ہوں، میں گلگت بلتستان سے محبت کرنے والا بلوچ ہوں، میں پاکستان سے محبت کرنے والا بلوچ ہوں۔ میرا کوئی بھی بلوچ کسی مظلوم یا کسی اپنے دوسرے صوبے کے ملک کے باشندے کو استعمال کر کے اپنی بات نہیں منوا سکتا۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے۔ دہشت گرد کا نہ کوئی تنظیم ہوتا ہے، نہ کوئی قوم ہوتا ہے۔ آپ نے اس ملک میں محسن نقوی جیسے لوگ بٹھائے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ یہ دہشت گرد ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ آج وہ کہاں ہے ایس ایچ او؟ اس کو بلائیں نا، اسے پوچھیں کہ بلوچستان جل رہا ہے۔ بلوچستان کے یہ لوگ نہیں ہو سکتے، یہ وہ لوگ ہیں جو دہشت گرد ہیں۔ یہ اپنے لوگوں کو یرغمال بنانا یا ان کی طرف اس طرح کی کارروائی کرنا، یہ کسی بلوچ کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ یہ دہشت گرد پلانٹڈ کیے جاتے ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں، ان کو سہولتیں کیسی ملتی ہیں؟ آج یہ ایک پین لے کے جانے کے بتائیں کہ دیکھیں، ہم نے یہ دیکھا کہ اختر مینگل صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کا کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں حکومت یہ دعویٰ کر سکے کہ ان کا کنٹرول ہے۔ اس میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں، یہ مین قومی شاہراہ ہے جہاں پہ یہ ٹرین کا واقعہ آج یہ جو حادثہ پیش آیا ہے،
یہ مین قومی شاہراہ پر اگر کنٹرول ان کا نہیں سنبھال سکتے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کی رٹ کہاں تک قائم ہو سکتی ہے۔ ان کی رٹ میرے جیسے عام پاکستانی کے اوپر ہے، ان کی رٹ آپ کے جیسے صحافیوں کے اوپر ہے، ان کی رٹ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ورکر، ان کی رٹ وہاں پہ قائم ہے جہاں آئین اور عدلیہ کی آزادی اور پاکستان کی بقا کے جنگ میں لوگ اپنی زبان سے، اپنے قلم سے اور اپنے پاکستان کی عدالتوں سے انصاف کی امید لگا کے اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ ان کی رٹ وہاں تک ہے، ان کو اٹھاتے ہیں، ان کے گھروں میں گھستے ہیں، ان کو لے جاتے ہیں، بند کرتے ہیں، مجبور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ یہ حکومت صرف ایک کام کرتی ہے، کسی بھی طرح تحریک انصاف اور پاکستان میں باقی سیاسی جماعتوں کو جو ووٹ بیک رکھتے ہیں ان کو کسی طرح سے دبا لیں، ان کو کسی طرح کمزور کر لیں، کوئی بولنے والا نہ بچے، کوئی پاکستان کے لیے ایسا قابل نوجوان نہ رہے یہاں پہ، ہر کوئی باہر چلا جائے، وہاں اپنی قابلیت دکھائے، یہاں رہنا ہے تو ان کی جی حضوری کرنی ہے۔ یہ شہباز شریف صاحب اپنی ڈگی میں چھپ کے جا کے وزیر اعظم بنے ہیں، قوم کے ووٹ لے کے تو نہیں بنے ہیں، تو اسی لیے یہ یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ پھر ہم اگر بولتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی تحریک انصاف والے جو ہے دہشت گردی، ڈیجیٹل دہشت گردی کر رہے ہیں۔ ہم بولیں بھی نہ، خاموش ہو کے گھر بیٹھ جائیں، اپنے لوگوں کی کب تک لاشیں اٹھائیں، کب تک ان کو مرتا ہو؟ جس کے دور میں انڈسٹری اوپر جا رہی تھی، جس کے دور میں مزدور کے جیب میں پیسہ بھی تھا اور پیٹ میں دونے والے روٹی بھی تھی، جس کے دور میں پناہ گاہیں بن کے یتیموں کو بھی کھانا کھلایا جاتا تھا، جس کے دور میں پاکستان ایک نئے دور کی طرف بڑھ رہا تھا جس کو نیا پاکستان کہا تھا، جو انسان اس ملک کے ساتھ ساتھ باقی دنیا کے مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا تھا، جو کشمیر کا سفیر بنا ہوا تھا، آپ نے اتنے بڑے قداور شخص کو استعمال کرنے کے بجائے اس کو جیل میں ڈال دیا صرف انا کی تسکین کے لیے کہ آپ ایسے محب وطن لوگوں کے ساتھ یہ اشر کریں گے تو اس ملک میں محسن نقوی جیسے وزیر اعلیٰ منتخب، اس کے بعد وزیر داخلہ منتخب ہو کے اس ملک کو اسی طرح نقصان پہنچاتے رہیں گے، اسی طرح دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ ملی رہے گی، اسی طرح ہمارے حاکم وقت اپنی کاروبار میں مصروف ہوگا اور قوم اسی طرح سسکتی بلکتی مرتی رہے گی۔ کب تک ہمیں بندوق کی نوک پہ مارتے رہو گے؟ کب تک ہماری وفا کا امتحان لوگے؟ کب تک ہمیں اپنے لوگوں کی لاشیں اٹھانے پہ مجبور کرے گے؟ اللہ کا واسطہ اس ملک پہ ترس کھائیں، رحم کھائیں میرے جیسے ملک کے ان نوجوان بیٹوں پہ جو فوج کی طرح بارڈر پہ کھڑے ہو کے فوجی کی طرح تو نہیں لڑ سکتا لیکن اپنے ملک کے لیے، پاکستان زندہ باد کے لیے، پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اس دل میں اتنا جذبہ ہے کہ اپنے تمام تر مفادات سے ہٹ کے صرف اس قوم کا، اس ملک کا سوچتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ایک دن پھر سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے نسب العین والے شخص کو اس ملک میں دوبارہ لے کے۔ اچھا عارف صاحب یہ بتائیں، یہ جو ٹرین کا ایک حاضر دن کے ساتھ وطن دشمنی کا نیا سفر طے کر رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف ایسا واقعہ ہے اور دوسری طرف یہ وزراء، یہ مشیر، یہ وزیر اطلاعات بجائے اس کے کہ اس واقعے کے حوالے سے بات کریں یا اس کے مذمت کریں یا اس حوالے سے رپورٹ کریں، وہ انہوں نے اس ٹائم میں بھی تحریک انصاف کو ٹارگٹ رکھا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ ان کے پاس بس ایک ہی مقصد تھا کہ کسی بھی طرح تحریک انصاف کو کسی طاقتور ادارے سے ٹکرا کر اپنے اہداف حاصل کیے جائیں۔ انہوں نے بڑی خوبصورت طریقے سے اسی طرح کرتے ہوئے ہمیں ان کو وہ عوامی میدان میں نہیں ہرا سکتے تھے، طاقت کے استعمال کر کے کسی طرح تحریک انصاف کے تمام لوگوں کو ڈرا دھمکا کے، خوف دے کے، ایف آئی آرز کر کے، گھروں میں گھس کے، خواتین کے ساتھ بدتمیزی کر کے، کچھ بھی کر کے، ان کے بچوں کے اوپر استعمال کر کے، ان کو بچوں سے ڈرا کے ان کو کمزور کیا جائے۔ آج بھی وہ سیم پوزیشن پہ اس طرح کی باتیں کر کے یہ ظاہر کرنے کہ وہ میسج عوام کو نہیں دے رہے، وہ میسج قوم کو نہیں دے رہے، وہ میسج مخصوص اداروں کو دے رہے ہیں تاکہ وہ اس طرح کی چیزیں دیکھ کر تحریک انصاف کے لیے مزید نفرت رکھیں۔ تو وہ یاد رکھیں کہ انشاءاللہ اس قوم کے تمام اداروں میں محب وطن پاکستانی بھی ہیں جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی نالائکی آپ کی ہی نالائکی ہے، جو حاکم وقت ہوتا ہے اس کی نالائکی ہوتی ہے۔ ملک میں اگر روزگار نہ ہو، ملک میں اگر امن نہ ہو، ملک میں اگر خوشحالی نہ ہو تو حاکم وقت کو چاہیے کہ استعفیٰ دے کے گھر چلا جائے، اس سے یہ ملک نہیں چل رہا، یہ جنازہ نہیں ہے، یہ کرسی ہے۔ آپ اس چیز کو چھوڑ سکتے ہیں، جنازے کو آپ نہیں چھوڑ سکتے، یہ آپ کی کرسی، آپ اس کرسی کے قابل ہی نہیں تھے، آپ زبردستی بلوائی ہیں جو بٹھائے گئے ہیں، آپ کو بٹھا کے اس ملک کے ساتھ ظلم کیا گیا، اس ملک کے قوم کے بچوں کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ آپ اپنی غلطی کا اعتراف کریں،
آپ کو یہ اخلاقی طور پہ ماننا چاہیے کہ آپ ناکام ہو چکے ہیں. آپ ہمارے لوگوں کی لاشیں اٹھوا کے ہم ہی پہ الزام لگائیں گے کہ ہم لوگ اپنے لوگوں کے لیے بولیں بھی نہیں. کل میرے جیسے کئی نوجوان سڑکوں پہ پڑے ہوں گے اور آپ ہمیں بھی دہشت گرد کہہ رہے ہوں گے. ہم محب وطن پاکستانی ہیں. اس ملک کے کونے کونے کے لیے میری جیسی نوجوانوں کی 7 نسلیں قربان. ہم اس ملک کے حامی اور وفادار تھے, رہیں گے اور ہمیشہ تھے. آپ کے کہنے پہ ہم نہیں اس طرح کے ہو سکتے. آپ ہمیں کوئی خطاب دے دیں. آپ خود دہشت گرد ہیں, آپ خود ظالم ہیں. آپ کے حکمران سارے وزیر یہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سب ظالم ہیں جو اپنی غلطی بھی اپنے قوم پہ ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عارفین صاحب, بہت شکریہ, جزاک اللہ.